بے شک سر، بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ایک چیز آپ نوٹ فرمائیں، آج ہم یہ آج 30 تا 39 پڑھیں گے جو حضرت آدم کا قصہ بیان ہوا ہے اور ابلیس کا، اور میں نے آپ کو سارے وہ لکھوا دیے ہیں۔ اصل میں ہم ان تمام جو پہلے میں نے آپ کو لکھوائی ہیں نا، ان سب کو یہاں سمرائز کریں گے، تو آپ صرف یہ 9 آیات نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ ساری آیات جو قرآن میں حضرت آدم اور ابلیس کے بارے میں ہیں، آپ نے بہت اچھی طرح سننا ہے، سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، میں نے آپ کو انسان کے بارے میں بہت اہم سوالات بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عقل، فہم، بصارت، سماعت دی ہے تاکہ ہم ان سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حیثیت کیا ہے۔ یہ اسی کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے انسان دنیا میں نعوذ باللہ خدا بنا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں سب کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آزادی اس نے دی ہے عمل کی تھوڑی سی، باقی سارا کنٹرول اسی کے پاس ہے۔ موت، زندگی، کھانا پینا، ذرائع وسائل سب اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ اب آج ہم چلتے ہیں اور میں ساری اصطلاحات کو پہلے سوال کروں گا آپ سے، پھر آپ جواب دوں گا تاکہ آپ کو صحیح جواب پتہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب کا آیا ہے نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب پہلی بات جو ہے، اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ تشریح طلب ہیں، جلدی بتائیں۔ تو ربو کا سر اور جائلہ جائل کا اور خلیفہ دو اہم لفظ ہیں۔ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک نہیں کہا۔ سب سے پہلے ربو کا ایک جو ہم سمجھ چکے ہیں، میں کھولوں گا۔ دوسری، یہ ملائکہ کیا مخلوق ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، آپ نے کیوں نہیں کہا۔ تیسرا خلیفہ، یہ تینوں لفظ ہے نا جس میں، جلدی بتائیں۔ اور چوتھا تو کوئی نہیں ہے، جاہل اور بنانے والا ہوں، اس کو کیا مطلب ہے۔ تو میں تینوں کو کھول رہا ہوں۔ ربوں کا، تیرا رب، یہ قرآن میں بڑی تفصیل سے رب اور رب کا، رب ہو، رب السماوات والارض، یہ سارے الفاظ آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ نمبر 2، وہ جو ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ نمبر 3، مالک۔ نمبر 4، حاکم۔ تو رب، اب تمہارے رب نے فیصلہ کیا تو ان ساری خصوصیات رب کی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اچھا، اس نے کس سے کہا؟ ملائکہ سے کہا۔ ملائکہ کون ہے؟ ذرا بڑی غور سے سنیے۔ یہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ احکامات دے وہ احکامات پر من و ان عمل کریں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس مخلوق کا اتنا ہی علم ہے جو اس کے ذمہ کام ہے
उससे आगे अल्लाह ने इल्म उनको नहीं दिया। मौत का फरिश्ता है तो वो जानता है कि अल्लाह ने उसको समझा दिया कि मौत किस तरह रूह निकालनी है, नेकों की किस तरह, बुरों की किस तरह, वो सिर्फ उसके बारे में जानता है। लेकिन अल्लाह ताला को देखता है, अल्लाह के हुक्म बजा लाता है, तो वो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब फरिश्ते हैं। ये सब चीजें नोट करें, समझें, ताकि आपको पता चले कि ये मखलूक कैसी है। अच्छा, फिर ये फरिश्ते जो हैं ये इस हद तक तो अकल रखते हैं, जो चीजें डील करते हैं उससे इनका शऊर भी है और ये अकल वाली मखलूक भी है, नंबर एक। नंबर दो, ये बड़ी पाकीज़ा और आला सिफात की हामिल है। ये क्यों पाकीज़ा और आला सिफात इसमें क्यों है भला? तो जी गुनाह नहीं करते, ये आप उनके पास ना कोई इख्तियार नहीं है, जो हिस अल्लाह हुक्म हिस नहीं है इनके अंदर, जिस तरह हमारे अंदर नफ्स है। देखें, अब यही वो ये चीजें जब गौर करेंगे ना, सबसे ज्यादा कि ये इनमें पाकीज़ा और आला सिफात की वजह यह है कि ये अल्लाह ताला के करीब है, और अल्लाह ताला के करीब वही हो सकता है जो सिफात भी उसकी अच्छी हो और पाकीज़ा भी हो। आप क्यों नहीं बताते मुझे? इधर उधर की बातें मत करें ताकि लोगों को समझ आए कि भाई इन्होंने तो अल्लाह के हुक्म बजा लाने हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, लिहाजा ये पाकीज़ा भी होने चाहिए और इनमें सिफात भी आला होनी चाहिए। वो आगे बात आएगी। कोई सवाल, हर सवाल करें जहां भी। अच्छा, तीसरा काम ये करते हैं, लिखें कि अहकाम इलाही की तनफीज ये करते हैं, उनको नाफज ये करते हैं। नंबर चार, अल्लाह ताला जो हुक्म दे वो उसको बजा लाते हैं, इनका काम ही यही है। नंबर पांच, अंबिया के लिए वही लाते हैं। बड़ा बहुत बड़ा काम है, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचता है थ्रू नबी, और नबी के पास वही लेके ये आते हैं। नंबर छह, इंसानी अमाल रिकॉर्ड करते हैं। कुछ फरिश्तों को अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाई है कि तुम दाएं और बाएं बैठ के कंधे में इंसान के सारे अमाल ठीक ठीक रिकॉर्ड करो। और आखिरी बड़ा काम जो इनका है वो है रूह कब्ज करते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये फरिश्ते क्या मखलूक हैं, इनकी क्या खासियतें हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हमने रब भी समझ लिया इस आयत के इस टुकड़े में, मलाइका भी, और खलीफा। खलीफा क्या होता है जल्दी बताएं। सर अल्लाह ताला का नायब होता है, जिसके पास जिम्मेदारियों के साथ इख्तियारात भी अल्लाह ताला उसको देते हैं। इख्तियारात से ज्यादा आप कहें वसाइल देते हैं अल्लाह ताला। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ा अलग अलग करके समझने के लिए कि नायब वो होता है जिसको एक तो असाइनमेंट लिखा लिखाया अल्लाह बताता है कि ये काम तुमने करने हैं, उसकी ड्यूटीज बताई जाती हैं, नंबर एक। नंबर दो, उन ड्यूटीज को अदायगी के लिए जो उसको जरूरियात होती हैं, वसाइल, जहानत, अक्ल, वो भी अल्लाह ताला उसको इनायत करता है। तो ड्यूटीज नंबर एक और नंबर दो, उसको सारे वसाइल, जराए और समझ बूझ अता फरमाता है। ये है खलीफा। कोई सवाल इन तीनों के बारे में, रब, मलाइका और खलीफा के बारे में? सर खलीफा की सफात जरा फिर बयान कर दे, जजाकिल्लाह। देखें, खलीफा वो होता है जिसको नायब हम कहते हैं। नंबर एक, उसको बताया जाता है कि ये तुम्हारी ड्यूटीज हैं, ये तुम्हें काम करने हैं, और काम करने के साथ आप उसको वसाइल भी, जो वो काम करने के जो जरूरी वसाइल हैं वो भी आप उसको दे देते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। आप हज पे जाते हैं तो आप अपनी बहू को
یا بیٹی کو یہ بتا کے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کرنے کے کام ہیں اور یہ وسائل ہیں جو میں تمہیں دے رہی ہوں، اور واپس آ کے آپ چیک کرتے ہیں، اور اگر اچھا کام کیا ہو، وسائل ٹھیک ٹھیک، تو آپ شاباش دیتے ہیں، اگر گھر کا ستیہ ناش کیا ہو، وسائل بھی ضائع کیے ہوں، آپ ان کو ڈانٹ پلاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو میں نے دنیا کی مثال دی، اللہ تعالیٰ کی مثال ذرا سمجھ کے کرنی چاہیے کہ اس نے جو کچھ ہر آدمی کو جو بھی ذمہ داریاں دی ہیں اس کے لیے وسائل بھی دی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے مطابق اللہ پوچھے گا کہ تم نے یہ ادا کی ہیں یا نہیں۔ تم جرنل تھے، تم نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، تم بزنس مین تھے، وسائل فالتو تھے، تم نے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ یہ ہے خلیفہ۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو اس میں بنائے گا، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا۔ فرشتوں کا جواب یہ تھا کہ اللہ، آپ وہ مخلوق پیدا کریں گے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزیاں کرے گی۔ اب بڑے غور سے سمجھیں اور سمجھیں، یہ فرشتوں کو تو کچھ عقل نہیں تھی اس حوالے سے، کیونکہ یہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے قریب اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کی قدوسیت بیان کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب اختیار والی اللہ تعالیٰ مخلوق بنائے گا تو وہ وہی کرے گی جو جن پہلے کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سوال اٹھایا۔ شاباش، کوئی سوال یہاں پر اس حوالے سے کہ قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء؟ سر میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید عالم الغیب بھی ہیں فرشتے، جو یہ پہلے ان کو پہلے پتا تھا کہ یہ انسان یہ کچھ کرے گا، پر اس کی عالم وضاحت آپ۔ الغیب اللہ تعالیٰ ہے، صرف اس نے غیب اتنے ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے۔ جی بات جی سمجھ آ سر، گئی؟ سر وضاحت ہو گئی، سمجھ آ گئی سر، جزاک اللہ۔ اگلے سوال، اگلی آیت کا حصہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ بڑی اہم ٹکڑا آیت کا، وہ فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور آپ کی پاکیزگی، آپ کو قدوس سمجھتے ہیں۔ تین الفاظ ہیں یہاں، ایک ہے تسبیح، ایک ہے حمد، اور ایک ہے تقدیس۔ ذرا لکھیں تاکہ آپ کو بالکل سمجھ میں آئے۔ بڑی اہم آیات ہیں، ان کو سمجھ لیں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے دنیا بنائی کس لیے، میرا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب الہی کب ملے گا، کامیاب کب ہوں گا، ناکام کب ہوں گا۔ بہت سارے سوال جو میں نے انسان کے بارے میں لکھے ہیں وہ یہاں آپ کو کلیئر ہو جائیں گے۔ اچھا، پہلی بات ہے اس میں تسبیح، دوسری بات اس میں ہے حمد، اور تیسری بات ہے تقدیس۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب تسبیح ہم اللہ تعالیٰ کی بے عیبی، کہ اس میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت ہم روز ہر نماز میں، فرض نمازوں کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، پہلا کلمہ ہی یہی ہے تسبیح کا، کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اچھا، اب آپ یہاں دیکھیں، سمجھیں بات کو، کہ اللہ کیونکہ نقص سے پاک ہے، اور حمد، تعریف بھی اسی کی ہے۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ کیا بات کر رہی ہیں، وہ آپ نے کہہ دیا، حمد اس کی ہوتی ہے جس کے خوبیاں ہوں، بالکل کلیئرلی سمجھیے، جس کے اندر خوبیاں ہوں، جس نے میرے اوپر انعامات کی بارش کر رکھی ہے، اس لیے میں حمد کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے احسانات کی وجہ سے۔ تو تسبیح انکار ہے کس بات کا؟
کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی کمزوری نہیں. اور حمد اقرار ہے، یہ ماننا ہے کہ اللہ کی ساری خوبیاں اللہ کے اندر ہیں. کوئی سوال تسبیح اور ساری دیکھیں نا، آپ پہلے کہتے ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ، پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. حمد بھی اسی کی ہے کیونکہ خوبیاں اسی میں ہیں. اب یہ آخری بات کہ تقدیس، نقدس لک، فرشتے پہلے، اچھا پاکیزی پہلے ہے کیا، تقدیس ہے کیا؟ اس کا مادہ قدس ہے، کاف دال سین. قدس کا مطلب ہے کہ انتہائی پاکیزہ. یہ دیکھیں، تسبیح میں انکار ہے کہ اللہ میں کوئی خرابی نہیں. یہاں یہ ہے کہ حمد بھی اور تسبیح کے علاوہ تقدیس کا مطلب ہے یہ کہ انتہائی پاکیزہ ہستی ہے. اچھا، یہ فرشتے کیوں کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری ہم تقدیس بیان کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے یہ 20 جب وہ دفعہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ کی پاکیزگی کے عینی شاہد ہیں ڈاکٹر صاحبہ. آپ اس کو ٹھیک الفاظ استعمال کریں کہ وہ عینی شاہد ہے. اس لیے آپ اگر دیکھیں نا قرآن میں، ذرا لکھیں آپ سورہ الحدید کی 1، سورہ الحشر کی بھی پہلی آیت، سورہ صف کی بھی پہلی آیت. وہ کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما والارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یہاں صرف تسبیح کا ذکر ہے، دوسری جگہ قرآن میں حمد کا بھی ذکر ہے. تقدیس کا ذکر صرف سورہ جمعہ کی آیت 1 میں آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سبح للہ ما فی السماوات والارض المالک القدوس العزیز الحکیم. کیا شان بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی. پورا سمجھ کے چلیں، بڑی زبردست آیات ہیں یہ قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے. سر جی سورہ حشر میں بھی تو آیا نا آخری میں، الملک الملک القدوس. القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اللہ قدوس ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے ہر چیز. اچھا، یہ تو ہو گیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اب اللہ کا ایک اعلان آ گیا، فرشتوں کو جواب آ گیا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، میں بہت زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تو اللہ نے فرشتوں کو کیوں فرمایا کہ میں تو بہت زیادہ جانتا ہوں اور تم کچھ بھی نہیں جانتے؟ کیوں بتایا، کیوں کہا؟ سر جی اس کا علم نامحدود ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، بس ان کو اتنا ہی سکھایا گیا. آپ مجھے یہ سوال کو سمجھا کریں. سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں اور تم کچھ نہیں جانتے. کیوں کہا؟ آپ اسی کی تشریح کر رہے ہیں. اپنی میرا خصوصیات کی بنا پہ ہے سر، جو سر اللہ کیونکہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہے. ہاں، بکل شیء علیم ہے، اور فرشتوں کا علم وہی کچھ ہے جو اس کو اللہ نے دیا ہے، جو کام کرنے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ فساد مچائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ میرا پلان کیا ہے، میرا منصوبہ کیا ہے. اور کیونکہ میں بکل شیء علیم ہوں، اس لیے میں انسان کو بنانے کا میرا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت. جب یہ عبادت کرے گا تو یہ فرشتوں سے بڑا ہوگا، بڑھ کر ہوگا. اور اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری سہولیات، ذرائع، وسائل بھی دے دیے. اور اگر اس کا انکار کرے گا اللہ کا، تو یہ سارے ذرائع اور وسائل برائی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا، دنیا میں فساد مچائے گا، جیسے آج مسلمانوں کے ہاں ہے.
बड़ी अच्छी तरह समझिए बात को। कुरान ने एक एक बात बड़ी खोली है, काश मैं और आप गौर करें। तो जी इसलिए सर। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मेरे मंसूबे का इल्म ही नहीं है, ऐसे ही बात कर रहे हो। अब अच्छा, यहाँ एक चीज और नोट करें, वो ये कि इंसान को जितनी भी सलाहियतें मिली हैं, हर आदमी को मुख्तलिफ सलाहियत है। गरीब को मुख्तलिफ, अमीर को मुख्तलिफ, जर्नैल को मुख्तलिफ, जज को मुख्तलिफ, क्योंकि ओहदा जो है वो भी आपका अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है आपने। लिहाजा सबसे पहली बात कि हर आदमी से मसूल होगा जो अल्लाह ताला ने उसको जो कुछ दिया है, माल दिया है, औलाद दी है, ओहदा दिया है, जजी दी है, जर्नैली दी है, CSP अफसर बना है। तो जो जो काम उसने गलत किए हैं वो उसके लिए सजा का बायस होंगे, जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए अल्लाह का अजर होगा। जी कोई सर। सवाल आज 30 के बारे में? सर शाबाश। सर एक बात ज़हन में आ रही थी, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। ये शेर ये शेर सच मत पढ़ा करें। असल बात ये है, जो बात शेर के अंदर है वो अब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारों को समझ ही नहीं आएगा। फरिश्ते अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह हुक्म देते हैं वो बजा लाते हैं। लेकिन इंसान जिसको अल्लाह ने ये अख्तियार दिया है, तुम चाहो तो फर्माबरदार बनो, चाहो तो बुरे बनो। अगर फर्माबरदार बनता है, अल्लाह का गुलाम बन जाता है, तो वो फरिश्ते तो उनके अंदर तो अल्लाह ने ये सलाहियत ही नहीं रखी। यहाँ सलाहियत है, चाहे बुरा बने चाहे अच्छा बने। जब अच्छा बिल्कुल बनेगा तो फरिश्तों से बेहतर, जब बुरा बनेगा तो जानवरों से भी बदतर। डॉक्टर साहब समझ आई बात कि नहीं आई? बिल्कुल यही बात है। तो अब जब मेहनत ज्यादा की बात करते हैं तो फिर इंसान पूरी जिंदगी शैतानी वसवसों से, शैतानी चालों से, नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा के बुराई की तरफ रगबत से बचेगा। जी सर, इसी में एक और बात है कि जन्नत की हूर का जिक्र होता है, लेकिन इस दुनिया की औरत जो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक चलती है, सारे सब कुछ ठीक करती है, वो उसका मुकाम उन हूरों से भी बढ़ गया है। ये भी बात सही है। ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन जिस मर्द और जिस औरत ने अल्लाह की गुलामी अख्तियार की वो दुनिया में भी हुक्मरान होगा। बिल्कुल को, सही है सर। कोई सवाल आज 30 के बारे में, कोई ऐसी चीज जो आपने न समझी हो या मैंने समझाने में कमी की हो? अब आइए, बड़ी अच्छी तरह समझिए इस बात को। अब आइए आयत। अच्छा, आप एक सवाल है आपसे, तारीफ किसी चीज की मुकम्मल कब होती है? मुकम्मल से मुराद ये है कि आपने तारीफ का हक अदा किया हो, ये कब होगी? जी और सर, खास जब उसके नकाइस की नफी हो जाएगी पूरे तरीके से। डॉक्टर साहिबा, आपने आधी बात की है। हर किस्म नकाइस की नफी जो तस्वीर में है, और हर किस्म की खूबियां पाकीज़गियां जो हमद और तकदीस में है। तो से देखे ना, मैं कहता हूँ जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी हैं, तो सामने वाला कहता है अच्छाइयाँ हैं, देखें शख्स ने ये तो नहीं कहा कि उनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहबा में कोई गलत काम नहीं है, डॉक्टर साहबा बहुत ही, तो पहले मैंने बुराई को नफी की, अब मैंने कहा कि डॉक्टर साहबा इंतहाई अच्छे अखलाक की हैं। तो मैंने आपके अखलाक के हवाले से पूरी तारीफ की। लेकिन रब वो ऐसी शान और ऐसी हस्ती की मालिक है कि ना उसमें कोई नक्स नाम की कोई चीज है, शायबा भी नहीं है, और हर अच्छी सिफत और हर पाकीज़गी आला दर्जे की उसमें मौजूद है। तो तारीफ जब मुकम्मल होती है जब आप हर किस्म के नक्स की नफी करें और हर किस्म की हमद और हर किस्म की तकदीस का आप इकरार करें। इनकार बुराइयों का, नक्सों का, और इकरार अच्छाइयों का, फिर तारीफ मुकम्मल होती है।
جی تو سر. اللہ تعالیٰ اب سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا مطلب کیا ہے. جی سر الحمدللہ. کوئی سوال آپ کا آیت 30 کے بارے میں؟ بہت اچھی طرح سمجھیے کیونکہ یہ واقعہ بڑا بیان ہوا ہے، ہم ایک ایک چیز کو کھول کے آج سمجھیں گے انشاءاللہ. سر اس میں نیچے خود ہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، کالا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں کو جواب دیا کہ میں ہی جانتا ہوں تم نہیں جانتے جو کچھ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. مسز آصف، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ بکل شیء علیم، یہ صفت اللہ کی، ہر چیز کا علم اسی کو ہے. آپ دیکھیں نا، بندہ آج کا انسان جو حیوان سے بھی بدتر ہے، وہ کہتا ہے میں تو دنیا کے مسائل حل کر سکتا ہوں. کر لیے اس نے حل یونائٹڈ نیشن بنا کے. ایک قرارداد نہیں پاس ہو سکی غزہ کے بارے میں کہ کتنا ظلم اور بربریت کی ہے لوگوں نے، یہودیوں نے، نیتن ہاؤ نے. لہذا یہ یاد رکھیں، سارے انسان مل کے بھی اس عقل، اس علم کو نہیں پہنچ سکتے. اچھا، اب آپ نے اچھا یہاں سوال کیا، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. یہ بتائیں کہ اختیار بڑی چیز ہے یا علم بڑی چیز ہے؟ اور کھول دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس میں سر صفت، علم بڑی چیز ہے. پہلے سوال تو پورا کرنے دینا مجھے. اچھا، علم کیوں بڑی چیز ہے بتائیں مجھے ذرا، آپ ہی نے بتایا ذکیہ صاحبہ. سر علم ہوگا تو اختیار کو صحیح طرح استعمال کریں گے نا، علم نہیں ہوگا تو اختیار بھی غلط استعمال ہوگا. اس لیے اللہ بکل شین قدیر، بالکل شین علیم اور اللہ کل شین قدیر ہے. کوئی دنیا کی حکومت نہ بکل شین علیم ہے نہ اللہ کل شین قدیر ہے. یونائٹڈ نیشن ہو، امریکہ ہو، نیتن ہاؤ ہو، مسلمان حکمران ہوں، یہ سارے کے سارے ان کا علم ناقص اور ان کے اختیارات کا مس یوز. جی اللہ سر، تعالیٰ، ان کی نیت ہی خراب ہے. آپ میری بات سنا کریں، پہلے بیچ میں مت بولا کریں، اس لیے کہ بات پوری ہو تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے، پھر آپ جتنے مرضی ہے سوال کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد کائنات کی ہستی ہے جو قیامت کے دن عدل اپنے اس علم پر جو کامل ہے اور اختیار وہ جو کامل ہے اس کی بنیاد پر عین عدل کے مطابق فیصلے کرے گی. دنیا میں کہیں نظر آتا ہے آپ کو یہ چیز؟ بتائیں مجھے. اس لیے کہ انسان کا علم ناقص ہے، اور علم ناقص ہونے کی وجہ سے اختیار کا مس یوز آپ دیکھ لیں. آپ مسلمان ملکوں میں ہی دیکھ لیں، حکمرانوں کا دیکھ لیں. بڑی اچھی بحث ہے یہ، آپ سب چیزیں نوٹ فرمائیں کہ اصل چیز علم ہے. دیکھیں نا، میں اور آپ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے کیوں اتنی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ علم مجھے سمجھائے گا کہ تم نے دنیا میں اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کرنا ہے، تم نے اپنے ارادے اور عمل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ علم قرآن اور سنت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کا نمونہ ہم سامنے رکھیں گے تو ہمارے فیصلے ٹھیک ہوں گے. ورنہ ہمارا اپنا اگر صرف عقل سے کام لیں گے تو دنیا میں وہی فساد ہوگا جو آج دیکھ رہے ہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ کوئی سوال؟ شاباش. جی سر. اچھا، اب چلتے ہیں 31 آیت پر. علم الآدم، علم آدم الاسماء کلہا. اللہ تعالیٰ نے علامہ سکھا دیے آدم کو سارے نام. ثم اردہم، پھر اس کو پیش کیا کس کے سامنے؟ علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ جو علم اپنا تھا اس میں سے کچھ علم دیا، کچھ چیزوں کے نام بتا دیے. نام اس لیے کہ آپ جب کہتے ہیں نا زمین، تو آپ کو بالکل سمجھ آ جاتا ہے کہ زمین سے مراد یہ وہ چیز ہے جو سارے ہماری ضروریات زندگی، خوراک وغیرہ اگاتی ہے.
تو نام سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں علم بھی اللہ نے دے دیا جو ضروری تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا اور ان چیزوں کے نام بتا دیے، پھر اس کے بعد ان کو فرشتوں پر پیش کیا. فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ. آدم سے کہا، ان کو نہیں، ساری فرشتوں سے کہا. فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، تم مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب فرشتوں کو جتنا علم دیا تھا اللہ نے، اس میں تو ان چیزوں کا علم تھا ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور یہ جو علامہ آدم کی بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ اللہ نے کیسے جن چیزوں کا علم ضروری تھا اس وقت انسان کو، وہ سارا اللہ نے تعالیٰ نے دے دیا. اور اس کے بعد فرشتے کیا کہتے ہیں، جیسی وہ مخلوق ہے نا، بالکل اس نے ویسا ہی جواب دیا. اس نے کہا آیت 32 میں، قالو، تو فرشتے کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو آپ نے دیا ہے، ہمیں سکھایا ہے. دیکھیں نا، فرشتے پاک مخلوق ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک جب سمجھ آ گئی تو انہوں نے فوراً انک انت العلیم الحکیم، انہوں نے بالکل اعتراف کیا، کیونکہ وہ دیکھتے اللہ حکم دیتا ہے کہ اللہ آپ العلیم بھی ہیں، ہر چیز کو جانتے بھی ہیں، اور الحکیم بھی ہیں، آپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فرشتوں نے فوراً اس کا اعتراف کیا جو حقیقت تھی. آگے آپ کو سمجھ آئے گی بات کہ کس نے اعتراض کیا اور کیوں کیا. آیت 32 کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ شاباش. اب سنیں آیت 33. قال، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ذرا ان کو نام سر بتائیے. جی ایک آیت رہ گئی ہے نا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. میں نے ابھی آپ سے گزارش کی ہے ہو کہ گئی ہے یہ. فرشتوں نے جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کیا جب حقیقت ان کی سمجھ میں آ گئی. وہ بڑی اللہ کو دیکھ رہے تھے، پاکیزہ مخلوق تھی، تو ان نے فوراً اعتراف کیا کہ اللہ انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک آپ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. کیوں؟ وہ سارے فیصلے اللہ کے نافذ وہی کرتے تھے، لہذا ان کو اس بات کا اعتراف کر لیا. اب بات سمجھ آ گئی ہے ام عبداللہ؟ جی جی سر جی جی. اچھا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ذرا ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو فرشتے نہیں بتا سکے تھے. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، فرشتوں میں تم سے کہتا نہیں تھا، انی عالم الغیب السماوات والارض، غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کے غیب کو بھی جانتا ہوں، وعالم، اور میں جانتا ہوں، تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر بھی کرتے ہو، جو چھپا کے کرتے ہو، سب میں جانتا ہوں. یہ فرشتوں کے علم میں بھی تھا، اور اللہ نے ان کو یہ جب بتایا تو فرشتوں نے بالکل بات اچھی طرح سمجھ لی، مان لی، اور ایگری کر لیا کہ آپ کے فیصلے علیم ہیں، علم کی بنیاد پر ہیں، الحکیم ہیں، حکمت کی بنیاد پر ہیں. لہذا ہم اپنا وہ اعتراض کہ تو یہ مخلوق پیدا کرے گا، اختیار دے گا، تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گی اور یہ خون ریزی کرے گی. اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اس میں کہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات بتائیں ذرا، کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا منصوبہ تو بڑا زبردست تھا.
لیکن اس نے جب اختیار دے دیا انسان کو اور انسان بگڑا اور اس نے دنیا میں فساد پھیلا دیا. تو کون سی آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان پیدا تو بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے کیا گیا، اس کو اعلیٰ صلاحیتیں دی گئیں، لیکن اس نے اپنے عمل سے جب ان کے مطابق عمل نہیں کیا تو دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلائی اور آخرت میں جہنم میں جائے گا. جلدی بتائیں. بڑے پھر غور یہ سے. جو گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں نا، آیت جیسے بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، تو آیت میں نے کہی ہے، میں آپ کو آیت اچھا بتا سر، رہا ہوں. اچھا سر سوری، آیت ظاہر الفساد فی الارض، یہ کیسی آیت ہے سر؟ ہو الٹی بات مت کریں. میرا سوال یہ ہے، آپ سوال کو سمجھتے نہیں ہیں اور جواب الٹا سیدھا دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کون سی آیت قرآن کی آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا منصوبہ زبردست تھا، لیکن یہ انسان کو جو اس نے تھوڑی سی آزادی دی ہے، اختیار دی ہے، اس نے فساد کا باعث بنی ہے. اب سنیں آیت، یہی تو قرآن فہمی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. اور پہلے جو قسم کھائی ہے وہ وَالتِّينِ وَزَيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. وہ سارے انبیاء نازل ہوئے ہیں کہاں؟ فلسطین میں اور آپ کے مکے میں. تو وہ مثال ہیں کہ کس طرح کے یہ انبیاء انسان تھے، اعلیٰ ترین مخلوق، فرشتوں سے بھی بڑھ کر. اللہ نے ان کو نمونہ بنایا ہمارے لیے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اس کو نیچوں سے نیچا کر دیا. صلاحیتیں دی تھیں نیکی کے لیے، اس نے جب برائی کے لیے استعمال کیا تو آپ دیکھ لیں کتوں اور ان سے زیادہ ان سے انسان کو بجائے اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ جس کے اللہ نے. لیکن انبیاء کو دیکھ لیں کتنے پاکیزہ اور کتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے کہنے پر چلے، اور جس نے اللہ کے خلاف چلا وہ اس نے دنیا کو، آج مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، نام و نہاد مسلمان، دعویٰ اسلام کا، اور کافروں کے پیچھے چلنے والے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا پوری زندگی میں اہتمام کیا. تو یہ اللہ کے انبیاء بہترین مخلوق ہیں. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، کنٹینیوس ملتا رہے گا. جنت خالدین فیہا. کتنی بڑی پیاری یہ آیت ہے، سورت ہے، بلکہ پڑھا سمجھا تو پیری آپ کی اور میری زندگی بدل جائے گی. اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور بنا کے بتایا کہ جب انسان اس کے حکم کے مطابق چلے گا جیسے انبیاء چلے تو وہ بہترین مخلوق ہیں. کوئی سوال اب تک جو بیان ہوا ہے؟ آگے چلتے ہیں آیت 34 میں. اب اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا آدم، کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس جنوں میں سے تھا، وہ ان میں موجود تھا. ظاہر ہے اللہ نے جب حکم دیا تو سارے فرشتوں جن میں شیطان بھی تھا اس کو حکم تھا. فرشتے تو فوراً، کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہی اسی طرح ہے. یہ جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. اچھا، پہلے تو میرا سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آخر اللہ نے کیوں حکم دیا کہ تم سجدہ کرو؟ جلدی بتائیں. سر جی انسان کی سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 میں جو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي یہ آپ کو میں فَقَعُوا لَهُ بتا چکا ہوں، اس لیے آپ جی بتا رہے ہیں.
جی جی سر جی، آپ اس لیے چپ رہیں، آپ چپ رہیں تاکہ مجھے دوسروں کو سنیں سمجھیں، پھر جواب دوں گا تو اچھی طرح سمجھیں گے۔ میرا مقصد سوال کا یہ ہے کہ ہم بات کو سمجھیں۔ اب جیسے ام عبداللہ نے کہا ہے کہ الحجر کی آیت جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ سنیں کہ سجدہ کیوں، تعظیمی سجدہ اس انسان کو کیوں اللہ نے لازم قرار دیا، حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ فَإِذَا سَوِخْتَهُ، جب میں سب اس وہی کو تو سر جی، سب وہی تو سَوَّيْتَهُ، وَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، ناک کان درست ہر چیز، اور انسان پورا وجود میں آ جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دوں، پھر اس سجدے کا حکم دیا۔ تو سجدہ انسان کو اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ اس میں انسان میں ربانی روح کا ایک حصہ تھا۔ جس طرح ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس وقت انسان کو سجدے کی بنیاد جو تھی وہ نفخت فیہ من روحی، کہ اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونکوں گا۔ یہ ہے وجہ کہ اللہ نے اس کو حکم دیا، ورنہ وہ انسان تو جہنم میں جائیں گے جو اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے کیوں سر جی فرشتوں ایک سوال ہے جی کہ روح تو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے اندر جیسے ہے کہ جاندار ان میں اپنی روح اللہ ہی کی طرف سے روح ہے نا، تو پھر زیرو جو ہے، تو سجدہ صرف انسان ہی کو کیوں؟ آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں، باقی لوگوں کی جو روح ہے وہ جان ہے، ہماری جان بھی اور روح الگ چیز ہے جو دل میں رہتا ہے، اور اللہ کی تعلق روح ہی قائم کرتا ہے۔ روحانی زندگی اگر روح ٹھیک ہے تو آپ کی جسمانی زندگی بھی ٹھیک ہوگی۔ اگر روح ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کو مسخ کر لیا ہے، نیکی برائی کی پہچان جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے، تو آپ اس روح کو بھی گندا کریں گے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، اور سر جی جو سر اس جی میں سورہ یہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى، تو یہ والے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر بھی سجدہ کروایا کہ اس کو علم عطا کیا۔ آپ کی بات کو میں اس لیے کنٹراڈکٹ کروں گا کہ آج کا انسان علم کے، دنیاوی علم کے حوالے سے تو بہت بڑھ کر ہے، لیکن اللہ کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں۔ علم سیکھنے کا اللہ نے داعیہ اس کے اندر رکھا ہے، لیکن وہ علم جو اللہ کا علم ہے اس کو سمجھے گا، باقی دنیاوی علم حاصل کرے اس کا کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اللہ کا علم دیا ہوا قرآن و سنت کا پہلے سمجھے، پھر دنیاوی علم بھی اس کو فائدہ دے گا۔ ورنہ اگر صرف دنیاوی علم پہ چلے گا تو آج جو مسلمان ملک کر رہے ہیں، جو آپ کی پارلیمنٹ کر رہی ہے، جو یونائٹڈ نیشن کر رہی ہے، جو IMF کر رہی ہے، وہ ہوگا۔ اب سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سر جی، نفع مندی جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی ہدایت والا علم۔ سر جی ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے فرمایا کہ توون و کرہن، وہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے، تو بھائی انسان کا تو سجدہ۔ خدا کے لیے آپ بات کو سمجھیں، جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ دیکھیں وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز، بھائی کافر جو ہے وہ اسی طرح کھاتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ ہی کا رزق کھاتا ہے، حلال نہیں کھاتا۔ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ بے محابہ دیکھتا ہے، برائی فحاشی اریانی کو دیکھتا ہے، اور مومن اسی آنکھ سے اس چیز کو نہیں دیکھتا جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ شاباش، سوال کریں جو اچھا یہ تھا۔ سر یہ ایکسکیوز می سر یہ روح والی بات ذرا کلیئر کر دیں سر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے اس کا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ
اس کی وجہ سے مطلب اللہ کی روح کا اظہار جو ہے ہماری اس میں انسان کے اس میں وہ ان سے ہوتا ہے جو اچھائیاں ہیں انسان میں؟ نہیں، میں آپ کو بات کلیئر کروں ڈاکٹر صاحبہ. ہمارا اندر ڈسکشن پرابلم یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں سجدے کا حکم دیا. یہ تعظیمی سجدہ جو فرشتوں کو اور شیطان بھی اس میں تھا، اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا صرف اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح پھونکی. وہ روح جو تھی اس وقت اللہ کی روح تھی، اس کو پلوٹ انسان نے نہیں کیا، وہ کر نہیں سکتا تھا، وہ اس وقت بنایا انسان کو. اگر تو وہ روح اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے قریب فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں میں نے آپ سے جو ڈسکشن چیز ہے کہ وہ سجدہ کا حکم کیوں دیا. سجدہ کا حکم جو میں نے آپ کے سامنے آیت ہجر کی پڑھی ہے، وَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں یعنی انسان کو، تو پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے بعد اپنی روح اس میں پھینک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اس کے لیے سجدہ کرنا. تو سجدے کی بنیاد جو ہے وہ ہے کہ اس میں اللہ کی جو پھونکی ہوئی روح ہے وہ اس کے سجدے کی بنیاد بنی ہے. ڈاکٹر صاحب بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ جی سر، کوشش کر رہے ہیں. تو نہیں، انسان میں جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کی روح کی وجہ سے ہے یہ؟ جی سر، اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبیوں میں سے انسان میں خوبیاں بھی ڈالی ہیں اور علم کی فضیلت دی ہے انسان کو. کس انسان کو فضیلت دی ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا. ہاں تو بات کریں نا، جس نے اپنی اس روح کی آواز کو برقرار رکھا، جس نے اپنے آپ کو فَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی بھی پتہ ہے برائی بھی پتہ ہے، اب ایمان لا کر اسی نیکی اور برائی جو اللہ نے قرآن اور سنت میں بتائی اس پہ عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہے. بالکل جی ایک صحیح. سوال اسی بارے میں سر جی، کہ وہ اختیار کی قوت کا بھی کچھ عمل دخل ہے اس میں؟ پھر وہی بات بھائی، آپ بات کو سمجھیں، اختیار اللہ نے اس لیے دے دیا کہ یہ امتحان ہے زندگی. اب بڑے آپ کے سوال سے آگے سنیں بات، امتحان ہے لہٰذا اختیار دے دیا، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو. مانو گے یہ فائدے ہیں، نہیں مانو گے اللہ کے احکامات کو، کیونکہ وہ بکل شیء علیم ہے، اس نے سب چیزیں آپ کو حق بتا دیا، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ آپ سے بدلہ بھی لے گا، آپ کو جزا بھی دے گا. لہٰذا آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ کے مطیع فرمانبردار بنو گے تو تم اللہ کے انعامات کے برحق ہوگے. اختیار کے بعد اس پر سزا اور جزا لازم ہوگی. یہ ہے سزا اور جزا کا مسئلہ کہ اللہ نے امتحان بنا کر سزا اور جزا، سزا دی برائیوں پر اور انکار پر، اور جزا جنت اور اللہ کی تائید اور نصرت دنیا میں اور آخرت میں جنت اس کو ملے گی جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنے گا. اللہ کا مطیع اور فرمانبردار وہ ہے جو شریعت پر چلے، شریعت وہ ہے جو اللہ نے کتاب نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ. سر ایک سوال میرا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ انسان کو جو یہ تعظیمی سجدہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ربانی روح اس میں ڈال دی. تو سر یہ جو مشرکین اور کافرین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مطلب ایک تسلیم ہی نہیں کرتے، تو کیا وہ لوگ بھی اس تعظیمی سجدے کے حقدار ہیں؟ دیکھیں یہ الگ ٹاپک ہے کہ وہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ وہ لوگ جو فرمانیاں کرتے ہیں وہ اپنی فطرت کی نفی کرتے ہیں. فطرت کے اندر نیکی اور برائی کی پہچان، نفس لوامہ جو ہے، جو ہر انسان پیدا ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سجھا دیتے ہیں کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا ہر قانون جو اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کے حوالے سے، لیکن سابقہ قوانین دیکھ لیں
اب تو انسان نے فطرت کو مسخ کر کے اپنی اتنی مسخ کر دی ہے کہ وہ ہر برائی کو اچھائی سمجھنے لگا ہے. لیکن آپ دیکھیں حضرت آدم اور اما حوا کو جب ان سے نافرمانی ہو گئی اور ان کے ستر کھلے تو سب سے پہلا کام انہوں نے ڈھانپنا شروع کیا ستر کو جنت کے پتوں سے. اس لیے وہ پہچان تھی جو اللہ کے نزدیک تھی. لہذا آپ اچھی طرح سمجھیں کہ انسان اگر اپنی اس فطرت کو مسخ کرتا کرتا یہاں پہنچے گا. آج آپ دیکھیں نا کتنے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کافروں سے بدتر ہمارے اعمال ہیں. آپ ججز کو دیکھ لیں, آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہے. سر جی میں بھی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں شیطان نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا, یہ نافرمانی کی, غرور اور تکبر کیا اور اس کو اتنی بڑی سزا ملی. اور ہم انسان اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ یہ شیطانی رویہ ہے. بالکل آپ سرتاج صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ شیطانی رویہ ہے جو ہمیں اس سے شیطان کو بھی اور ہمیں بھی جہنم میں آگے آ رہا ہے. ذرا آپ صبر کریں کہ شیطان نے پھر اللہ سے کیا کہا, اللہ نے کیوں دی اس کو اجازت. سنیں بڑے غور سے. جی جزاک اللہ. اچھا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس کو پوری طرح سمجھیں اس بحث کو. اچھا اب 34 آیت کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں. ابا, اس نے انکار کر دیا, سجدے سے انکار کیا. واستکبرا, اور تکبر کیا. انکار کے ساتھ جو تکبر ہے کہ اللہ کی بات کو گھٹیا جانا, اس کے حکم کو, حالانکہ وہ خالق مالک رازق حاکم ہے اور ہر کام العلیم ہے, الخبیر ہے, علی کل شین قدیر ہے, بکل شین علیم ہے, اس کے مقابلے میں تکبر کیا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور منکروں میں سے ہو گیا. اس نے انکار کیا اللہ کی ان تمام صفات کا جو اس کے الوہیت کا سبب ہے. تو شیطان نے معمولی کام نہیں کیا بھائی. اس اللہ کے سامنے آپ کیسے جسارت کر سکتے ہیں انکار کی؟ تو اس نے وہ حق جو اللہ نے اس کو دیا تھا. یہاں ایک چیز اور بھی نوٹ کریں کہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ اللہ فساد مچائیں گے, وہ انہی شیطانوں اور انہی یہ ابلیس کے کارنامے کرنے والے شیطان جو تھے, انہوں نے دنیا کو عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. اس لیے انہوں نے کہا, لیکن اللہ نے جب بتایا کہ میرے اپنا ایک منصوبہ ہے اور میں علیم بھی ہوں خبیر بھی ہوں, تو وہ سارے جو فرشتے تھے مان لیے اس بات کو. لیکن اب جب اللہ نے حکم دیا تو پھر اسی شیطان نے تکبر کیا. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی جزاک اللہ. اچھا اب آیت 35 پہ چلیں, بڑے غور سے سنیں, بڑی اس میں ہمارے سامنے معلومات ہیں. وَقُلْنَا, اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے کہا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت, اے آدم تو اور تیری بیوی اما حوا جنت میں رہیں. وَقُلَا مِنْہَا, مزے اڑاؤ اس میں سے, کھاؤ پیو. رغدن, با فراغت, جتنا چاہو جو چاہو مزے سے کھاؤ. جہاں سے تم چاہتے ہو, یعنی تم کھاؤ پیو اور جہاں سے چاہتے ہو. جنت میں تو آپ کو پتہ ہے اتنی وسیع اور ہر میوہ, ہر فروٹ, ہر نعمت وہاں موجود ہے. تو اللہ نے امتحان کے لیے, اب یہاں بڑے سمجھیں, یہ اللہ کا امتحان تھا کہ جنت جیسی نعمتوں سے وہ محظوظ ہو رہے تھے, اور اللہ نے ایک حکم دیا کیونکہ ان کا ٹیسٹ تھا نا, وَلَا تَقْرَبَا, اور تم دونوں قریب نہیں جانا, هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا ظالموں میں سے کیوں ہو جائیں گے اما حوا اور حضرت آدم؟ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو. ہاں, اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. بالکل. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ تھا آدم کا امتحان کہ اللہ نے اس کو جنت میں رکھا کہ مڑے اٹھاؤ جنت کا, اور یہ اس فروٹ کو نہیں کھانا. اب یہ مجھے اور آپ کے لیے وارننگ ہے کہ دیکھیں شیطان کس طرح اس نے ورغلایا آدم اور اما حوا کو. اچھا اب
آیت 35 پہ کوئی سوال ہو؟ آیت 36 فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر فَأَخْرَجَهُمَا، اس نے بڑی جو قرآن میں دوسری جگہ میں نے آپ کو لکھوائی ہے نا، وہاں اس نے کہا تم پتہ ہے کیوں منع کیا اللہ نے؟ یہ پھل کھاؤ گے تو تم پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے، لہذا فٹافٹ کھاؤ۔ اور اس نے دوست بن کے بڑی ترغیبیں دی، اس کے بعد انہوں نے پھل کھا لیا۔ جب پھل کھا لیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، آدم اور حوا کو، دونوں کو وہاں سے نکال دیا جنت سے۔ وَقُلْنَا، اب یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ وَقُلْنَا بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں شیطان، اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ شیطان انسان کا دشمن کیوں ہے اور انسان بھی اس کو دشمن سمجھے، کیوں؟ کیونکہ اس نے حسد کیا تھا، سجدہ جو نہیں کیا تھا، تو وہ پھر ڈٹ گیا کہ بس میں اس کو گمراہ کروں گا۔ نہیں، اس نے کہا اللہ سے مہلت مانگی اور تا قیامت مہلت مانگی کہ میں اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ جی جی بے شک۔ اچھا اللہ نے اس کو کیوں اجازت دی بھلا؟ دیکھیں نا، انسانوں کا امتحان لینے کے لیے۔ نہیں بات کو ذرا کھولے نا کہ آزمائش کس بات کی؟ کہ بڑے غور اچھے سے عمل سنیے، کرتے ہیں سمجھیے بات اللہ کو، کی اطاعت کرتے ہیں یا آپ شیطان کے بات پیچھے کو چلتے ہیں؟ سمجھیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، سنیں غور سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ چاہے تو برا راستہ اختیار کرے، چاہے تو اچھا راستہ اختیار کرے۔ یہ انسان کو اختیار دیا نا، لمیٹڈ۔ اب بڑے غور سے سنیں، اچھا راستہ، صحیح راستہ، صراط مستقیم کو جنت کو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی۔ غلط راستہ، انکار کا راستہ، شیطان کا راستہ، جیسے شیطان نے نافرمانی کی۔ غلط راستہ نفسانی خواہشات کا راستہ ہے۔ غلط راستہ ماحول ہے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تعلیمی نظام اٹھا لیا اس کا، یورپ کا، امریکہ کا، اور آج ملک میں آپ دیکھ لیں تعلیم، سیکولر تعلیم کا چرچا کہ لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ حکومت نے لوٹ مار کا عالم رکھا ہوا ہے، صحت کا محکمہ جو ہے اس کو آزاد کر دیا، اور آپ دیکھ لیں کہ سرکاری اسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی، اور جو ہماری ایک بہن ہے اس کا آپریشن ہوا ہے، 5 لاکھ روپے انہوں نے لیے ہیں، 5.5 لاکھ۔ تو یہ ہے شیطان کا راستہ جس پہ چل کر ہم جو ہے یہ دنیا میں اذیت ناک بن چکی ہے دنیا۔ سر کتنا ظلم ہے، اگر کسی کے ایک منٹ پاس ایک منٹ ایک منٹ، میری بات پوری ہونے دیا کریں، ورنہ بیچ میں آپ کاٹیں گے تو اصل بات۔ تو 2 راستے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ جو انبیاء اور اللہ کی کتابوں کا راستہ ہے، دوسرا شیطان کا راستہ، نفسانی خواہشات کا راستہ، اور طاغوت کا راستہ۔ طاغوت وہ ادارے، وہ شخص ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنا پروگرام رکھتے ہیں، جیسے ٹرمپ ہے، جیسے نیتن ہاؤ ہے۔ پوری طرح بات کو سمجھیں تو اب شیطان، ٹرمپ، نیتن ہاؤ، نفسانی خواہشات، یہ انسان کو ترغیب دیتے ہیں برے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ، اس کی کتابیں، اس کے انبیاء نیک راستے، صراط مستقیم کی، اور اختیار اللہ نے دے دیا انسان کو۔ یہ ہے وہ امتحان۔ جی سر بالکل۔ آپ سمجھ گئے بات؟ پوری کھل کے سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی کہ کر لے تو گمراہ، کیونکہ میں نے تو دنیا کا امتحان رکھا ہے، اور مجھے ایک ایجنٹ چاہیے تھا جو دنیا کو گمراہ کرے۔ تم نے خود ہی اجازت مانگی، خود ہی نافرمانی کی،
اور لعنت ہو تمہارے اوپر، اللہ نے ساری اس کو لعین کہا، بہت برا بھلا کہا، تو اس شیطان کے پیچھے جو چلے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا جس کو شیطان پہنچا. کہ اللہ کے نافرمانوں کے اللہ خود کہتا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا شیطان اور اس کے پیروکاروں سے. تو یہ ہے آیت 36 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو نکلو جنت، بعضکم لبعض عدو. اس کو بڑی انڈر لائن کیجئے، انسان شیطان کا دشمن اور شیطان انسان کا دشمن. شیطان اس لیے کہ اس نے انسان کو جہنم میں لے جانے کا اللہ سے کہا کہ، تو اللہ نے کہا ایک بات یاد رکھیں، شیطان کا ہمارے پر زور نہیں ہے کہ انہوں ہمیں پکڑ کے برائی کی طرف، وہ ترغیب دیتا ہے. قرآن اور سنت ترغیب دیتے ہیں نیکی کی، صراط مستقیم کی، اور شیطان اور نفس اور نفسانی خواہشات برائی کا حکم دیتی ہیں. یہ اس میں راستہ انسان کا کام ہے چننا. جی سر. اگر وہ اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے بندہ، اس کا غلام بنتا ہے، تو شیطان سے بھی بچ جاتا ہے، نفس کی خواہشات سے بھی بچ جاتا ہے، اور صراط مستقیم پہ رہتا ہے. اور اگر ان چکروں میں پڑ جاتا ہے تو پھر صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، جیسے آج آپ دنیا دیکھ رہے ہیں کس ذلت سے بھری پڑی ہے، اور آخرت میں جہنم ہوگی. کتنی پیاری چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آگے آیت 36 میں فرمایا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ وہ سارا متاع ساز و سامان دے گا جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، کھانا پینا رہنا زمین آسمان ہر چیز تمہیں دے گا تاکہ تمہاری آزمائش ہو. یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چلے گا تو بڑا نقصان اٹھائے گا، اور شیطان اس کا دشمن ہے. قرآن مجید میں لفظ عدو و مبین شیطان کے لیے کہ یہ تمہارا کھلا، اس نے چیلنج کیا ہے، یہ 9 دفعہ آیا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بالکل سر. سر جی میرا سوال ہے، یہ جی شیطان اس وقت بس یہی تھا صرف، یا اس کی اور نسل آگے جو تھی جب اس کو سجدے کا حکم ہوا تو یہ صرف یہی تھا اس وقت، یا اس کی اس وقت یہ یہی تھی، اس وقت یہ یہی تھا، لیکن بعد میں انسان ہوں یا جن ہوں، وہ جو جنہوں نے مخالفت کی اور شیطانی کام کیے وہ ساری اس کی ذریت ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے شیطان ہیں جو سارے جو اس کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، عیاشی فحاشی اریانی کا، جو اللہ کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہ سارے شیطان کا کام کر رہے ہیں. سر آج کل کے تو عمران بھی اس کی ذریت سے لگ رہے ہیں. بالکل بالکل، نام و نہاد مسلمان حکمران بھی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جی سر. من الجنت والناس. ہاں، من الجنت والناس. قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، بڑی یہ آیات جو ہے نا اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت 37 میں کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے. فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ توبہ کے کلمات تھے جس کو اس کے رب نے قبول کیا، اللہ نے رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا. فَتَابَ عَلَيْهِ. اب یہاں ایک نوٹ کریں، بڑی اہم بات، کہ آدم سے بھی غلطی ہوئی کہ اس نے شیطان کے ورگلانے پہ پھل کھا لیا، لیکن اس کو پچھتاوا لگ گیا کہ میں نے تو اپنے خالق مالک رازق کی اس کی نافرمانی کی ہے. بڑا افسوس ہوا جب، لیکن شیطان نے غلطی کی، سجدہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا، انا خیر منہ، میں تو اس انسان سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. وہ بھائی اللہ نے بنایا ہے، اس میں کون سی بات ہے، اللہ جس کو جو شرف بخشے گا وہ شرف کا قابل ہوگا. بڑے غور سے دیکھیے کہ یہاں آدم علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہو گئے
کہ میں نے تو بڑی غلطی کر دی، پھل کھا لیا شیطان کے کہنے پر. فتاب علیہ، اللہ بھی پھر اسی کی طرف متوجہ ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک تواب مبالغہ کا صیغہ، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحمت والا ہے. تو اللہ کن لوگوں کے لیے تواب اور رحیم ہے؟ جلدی بتائیں. یہاں بڑی اہم بات ہے میرے اور آپ کے لیے ہدایت کے حوالے سے. جو پکی سچی توبہ کرنے والا ہو اور پھر آئندہ غلطی نہ کرنے کا اقرار کرے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اتنا پریشان اور شرمندہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ سے معافیاں مانگے، پھر باقی زندگی میں ان غلطیوں کو بالکل نہ دہرائے اور اللہ کے دین پر چلے. اس کے لیے تو آج ہم بھی کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو جو اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا، اس کا تدارک کریں، اور اللہ تواب الرحیم ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. کل سر جی بنی ٹائم تو آدم، ختم ہو گیا ہے. اچھا ایک اس کو ختم کر دیں، اس والی ختم کر دیں جی اور جزاک. آپ آج اس کو دہرائیں گے. اچھا ایک حدیث ہے چھوٹی سی. کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے. وہ خیر الخطائین، اور ان غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ التوابون. اللہ اکبر. میرے لیے آپ کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ اس نے تواب اور رحیم ہے، کہ اگر تم شرمندہ ہو کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے اپنی اصلاح کر لو گے تو اللہ وہ سب سے بہتر جو ہے وہ ایسا خطا کار ہے. اور البقرہ کی آیت 221 لکھیں آپ، 222. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. توابین وہ ہیں جو معافی، شرمندگی کے ساتھ معافی مانگیں، رجوع کریں اللہ کی طرف، اور مطہرین جو ہیں وہ آئندہ پاکیزہ ہو جائیں. تو یہاں پر آیت 37 کے بارے میں کوئی آپ کا سوال ہو، کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو آدم کی غلطی کیا تھی، اور حضرت آدم کی کیا غلطی تھی، اور کس طرح اللہ نے معافی مانگ لی، اور کس طرح شیطان جو ہوتا ہے، انسان ہو یا جن ہو، وہ ڈٹ کے اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور جان بوجھ کے اس کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے دین کے. تو ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، نہ توبہ کرتا ہے وہ، نہ اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. اور سر جی یہ دعا کتنی پیاری ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بڑی پیاری. تو یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے بقرہ کی 222 کا ٹکڑا پڑا ہے نا، ان اللہ جی یحب التوابین و یحب المتطہرین، سبحان ہر اللہ. گناہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ جی یہی دعا پڑھتے تھے. اللہم استغفر اجعلنی اللہ من استغفر التوابین واجعلنی من من المتطہرین. المتطہرین. جزاک اللہ. سر آخرت میں شیطان تو مکر جائے گا، وہ کہے گا کہ آپ فلاں ڈاکٹر صاحب آپ پڑھ کے آئیں، کل سوال کریں، جب وہ پوائنٹ آئیں گا تو میں کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے سر. کوئی کمی رہی ہے بتائیں مجھے، کہ اب تک جو ٹاپک آیا ہے اس پہ ہم نے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. الحمدللہ الحمدللہ. 36 آیت میں فاض اللہم الشیطان، تو یہ کس صورت میں شیطان نے ان کو ڈائریکٹ آ کے روبرو گمراہ کیے یا وسوسہ ڈالا ذہن میں کہ دور سے ہی؟ اس کا نہیں اصل سمجھ میں لگی. افضال صاحب ہوا یہ کہ شیطان کو بھی جنت میں ایکسیس تھی ان تک، اور ان کو جنت میں رکھا گیا حضرت آدم اور اماں حوا کو. تو شیطان جی نے وہاں وسوسہ ڈالا ان کو. شیطان پہنچ گیا، اس نے بات بھی کی، سمجھایا بھی، اور ہر طرح کی ان سے گزارش کی تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں. اور ان سے پھر غلطی ہوئی تو غلطی کے جواب میں انہوں نے فوراً توبہ کی. جب انہوں نے توبہ، شرمندگی کا اللہ سے اظہار کیا، تو اللہ نے ان کو کلمہ سکھا دیا کہ تم توبہ کیسے کرو. آگے ساری تفصیل آئیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے. جی سر میں مطلب روبرو ایک آ کے سوال تھا میرا. گمراہ کیا. تعالیٰ نے جی حضرت مطلب آدم علیہ روبرو آ کے ان کو کہا، مطلب
یا آپ کو دور سے شیطان آپ کے پاس روبرو تو نہیں آتا نا، آپ کو جی ترغیب دیتا ہے، دل میں وسوسے یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جی جی پڑھیں. بالکل. ہاں جی. اور شاباش، کوئی خاتون بول رہی تھی. جی سر، میرا ایک سوال تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت میں بھیجا تھا، تو کیا اللہ پاک نے اس وقت بھی ان کو یہ اختیار دے دیا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں اچھائی اور برائی کا راستہ بتا کر، تو یہ اختیارات اس وقت بھی موجود تھے؟ مطلب یہ ان کی بالکل، حضرت آدم جو بعد میں تھے اس وقت بھی وہی کچھ، ساری صلاحیتیں، سب کچھ. وہ ٹیسٹ تھا نا، تو اس ٹیسٹ میں ان کو وہ سارا کچھ ملا ہوا تھا جو دنیا میں ملتا ہے، آج ہمیں مل رہا ہے. اور شیطان کو بھی آزادی دے دی، تو شیطان نے حضرت آدم کو کنونس کر لیا، ترغیب دے دی، اور انہوں نے غلطی کر دی، لیکن فوراً احساس ہوا، توبہ کی طرف مائل ہو گئے. ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی؟ جی، جزاک اللہ سر. جی الحمدللہ. تو اس کو بڑے غور سے پڑھیں، آگے پڑھ کے آئیں. انشاءاللہ کل آیت 38 سے شروع کریں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ سر ربنا اللہ پاک تقبل آپ کو بھی منا ہمت توفیق انك دے اور انت ہم سب السميع کو. العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. آمین اللہ پاک آمین. ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی اور عمل کی، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی توفیق دے، اور ہم لوگ عبادت کو قبول کر لے. جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں سب سنتے ہیں، اور اللہ پاک ہم لوگوں کے عمل میں بہتری کرے پروردگار. اور یہ جو آمین. دنیا پہ تباہیاں آئے رہی ہیں ان کے حال پہ رحم کرے اور کرم کرے اپنا. تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، اور جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو چلے گئے ان کی مغفرت کر دے پروردگار. جزاک اللہ.